ادھر امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط ملا، جس میں لکھا تھا یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں گھر گھر میں اہل بیت کی چرچا ہے، یہاں 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ یہاں جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ خط پڑھ کر امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سب کو لے کر وہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو امام مسلم کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت سن کر آپ نے قافلہ وہیں روک دیا۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا جسے مکہ واپس جانا ہے وہ بے جھجک واپس لوٹ جائے، لیکن کوئی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا۔ جب آپ کوفہ شہر پہنچے، آپ کو یزیدی فوج نے وہیں پر روک دیا، کوفہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا آپ نے اپنے قافلے والوں کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ حر بن یزید جو 1,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اس نے راستہ روک کر آپ کو ایک میدان میں زبردستی اترنے کو کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ ہمیں اترنے کو کہہ رہے ہیں؟ حر بن یزید نے کہا کہ یہ جگہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس کربلا کا نام اپنے بابا اجداد سے سنا ہے، اور وہ وہاں پر اتر گئے اور انہوں نے وہیں پر خیمہ لگا دیا۔ دن گزرتے گئے، امام حسین علیہ السلام نے حر بن یزید کو بلا کر کہا یا تو آپ مجھے یزید سے مل کر بات چیت کرنے دو، یا پھر مجھے مکہ واپس جانے دو، یا مجھے کسی سمندر کے کنارے پر چھوڑ دو۔ لیکن حر بن یزید نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کرو، لیکن حر بن یزید نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ وہ بولا کہ انہوں نے صرف ان کا راستہ روکنے کے لیے یزید نے کہا ہے۔ یزید کی فوج کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ 3 محرم کا دن آ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے 10,000 کا لشکر لے کر سپہ سالار ابن سعد کو کربلا کے میدان میں بھیجا۔ پھر دن گزرتے گئے، 7 محرم کا دن آ گیا۔ پھر 10,000 لشکر لے کر شمر نام کا سپہ سالار کو بھیجا۔ شمر نے حر بن یزید کو سپہ سالاری اپنا واپس لے لیا۔ اب حر بن یزید حسینی خیمے میں شامل ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام عورتوں بچوں سمیت 82 لوگ تھے۔ یزید کی فوج 22,000 تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ 7 محرم کا دن تھا جب یزید کے حکم سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے والوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پہ یزید کی فوج کا پہرا لگا دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، اور وہاں پر بھی پہرا لگا دیا گیا تھا۔ فوج یزید جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور ساتھیوں کو گھیرے ہوئی تھی۔ یزید کی فوج سے گھری ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ روز نماز پڑھاتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب 8ویں محرم کو آپ نے جب خطبہ دیا اور یزید فوج کو سمجھایا کہ میں وہ ہوں فاطمہ کا لال کہ جس گھر میں جبرائیل بنا اجازت نہیں آتے تھے، میں قرآن کی لوریاں سن کر سویا کرتا تھا، میرے والد حیدر کرار ہیں، اور فرمایا میں اپنے نانا سے تم سب کی بخشش کی سفارش بھی کرواؤں گا تا قیامت کے دن، تم لوگ اپنی تلوار چھوڑ دو۔ یہ سب خطبہ دیا، لیکن یزید کی فوج کو تو لالچ تھی، یزید کے پیسوں کی اور یزید کے تحفوں کی۔ ان کو یہ سب کہاں سمجھ میں آئے گا۔ اب 9 محرم کا دن آ گیا۔
یزید کی فوج نے یہ طے کیا کہ محرم کو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے دی جائے۔ یزید کی فوج نے کہا ٹھیک ہے، آج رات آپ اللہ کی عبادت کر لو۔ امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود لوگ 1-2 دن میں شہید کر دیے جائیں گے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا کہ رات کے اندھیرے میں جو جانا چاہے وہ بے جھجک یہاں پر چلا جائے۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کوئی بھی گیا نہیں ہے، سب آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی فوج آمنے سامنے تھی، دونوں کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے، کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ سب کا لاشاں امام حسین علی مقام اٹھا کر لاتے، جنازے کی نماز پڑھاتے اور وہیں دفن کر دیتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے یزید کی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ بی بی سکینہ نے اپنے چچا علی عباس سے کہا، چچا مجھے تھوڑا پانی تو پلا دو، 3 دن سے میں نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا ہے۔ علمبردار سے 6 مہینے کے علی اصغر اور سکینہ کا پیاسا رہنا نہیں برداشت ہوا۔ انہوں نے ایک مشکیزہ لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات پہنچے اور اپنے مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پلٹے یزید کی فوج نے تیروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے، آپ نے مشکیزہ دانت سے پکڑ لیا، لیکن یزیدی فوج نے تیر چلا کر ان کو بھی شہید کر دیا۔ عباس رو کر کہنے لگے، سکینہ میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہید کر دیے گئے۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر بولے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ یزید کی فوج میں سے ایک تیر سیدھے آ کر اصغر علی کے حلق میں لگا۔ اصغر علی کا خون مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر گرا۔ انہوں نے جیسے ہی آسمان کی طرف خون پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، اے امام علی اصغر کا خون آسمان کی طرف مت پھینکو، کیونکہ تا قیامت کبھی میں بارش نہیں برسا پاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، اے امام زمین کی طرف علی اصغر کا خون مت پھینکو، ورنہ کبھی بھی یہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر کا خون اپنے مبارک چہرے پر مل لیا کہ قیامت کے دن میں اصغر علی کے خون کے ساتھ اپنے نانا کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں کہا کہ اے اللہ میرے ننھے شہزادے اصغر علی کی شہادت قبول کیجیے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب امام حسین علیہ السلام کے سارے افراد شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے خود تلوار لے کر میدان میں نکلے۔ جب امام حسین علیہ السلام کافی وقت تک یزیدیوں سے فوج سے اکیلے ہی مقابلہ کرتے رہے، حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے آپ بیٹے تھے، آپ حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار
ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح اس نے تمام فوجیوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فوج امام حسین علیہ السلام پر ایک ساتھ حملہ کر رہے تھے۔ اسی وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں ایسے زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز شروع کیا، یزید کی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا انتظار وہ لوگ ایک لمبے وقت سے کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے، شمر نے تلوار سے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ کربلا کی اس جنگ میں امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد زین العابدین ہی بچ سکی تھی۔ اس کے علاوہ تمام گھر کی عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔